بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کی طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ آج ہماری اسلامیات کی پہلی کلاس ہے جس میں ہم میقات دوم کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں ہم آپ کی کتاب کا دوسرا باب یعنی فقہ شروع کر رہے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم دو اسباق پڑھیں گے، ایک ہے عبادات اور ایک ہے طہارت۔ سب سے پہلے عبادات دیکھ لیتے ہیں کہ عبادات کیا ہے۔ لفظ عبادت کی جمع ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام میں مختلف قسم کی عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں عبادت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس انسان کو جسے اشرف مخلوقات بنایا، وہ کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عبادت کے ذریعے بندے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ قائم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بندے کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ عبادت کیا ہے، یعنی اس کا مفہوم کیا ہے، کیا مطلب ہے، عبادت ہوتی کیا ہے۔ دیکھیں، عبادت سے مراد وہ خاص اعمال اور افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کے سامنے بندے کی عاجزی اور چھوٹے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، یعنی وہ اعمال کہ جن کے ادا کرنے سے اللہ پاک کی بڑائی بیان ہوتی ہے اور بندے کی عاجزی اور اس کا چھوٹا پن ظاہر ہوتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ ٹھیک ہے، عبادت کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں: بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور مالی عبادت۔ ٹھیک ہے، یہ 3 اقسام ہیں عبادت کی۔ پہلی قسم دیکھ لیتے ہیں بدنی عبادت۔ یہ کیا ہے؟ بدنی عبادت یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء سے ہے، جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، تلاوت قرآن کریم، ذکر، دعائیں، درود شریف جو ہم سب پڑھتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ بدنی عبادت۔ ٹھیک ہے، مالی عبادت کیا ہے؟ کہ یہ وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مال سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق مال سے ہوتا ہے، اور یہ کون سی عبادتیں ہیں؟ جیسے زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں، صدقہ فطر ہو گیا، قربانی ہو گئی، یا اس کے علاوہ ہم جو اور صدقات دیتے ہیں، یہ سب کس میں شمار ہوگا؟ مالی عبادت۔ ٹھیک ہے، تیسری قسم بدنی اور مالی عبادت، یہ کون سی عبادتیں ہیں؟ یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جن کا تعلق ظاہری جسم سے بھی ہوتا ہے اور مال سے بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عبادتیں جو ہیں، جیسے کون سی عبادتیں؟ حج ہو گئی، حج ہو گیا، جہاد، دعوت و تبلیغ، یہ سب کون سی عبادتیں ہیں؟ بدنی اور مالی عبادت۔ ٹھیک ہے، سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ بہت ساری عبادتیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، تو ان سب میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ ہے نماز، جو انسان 5 مرتبہ دن میں ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز ادا کرنے کا طریقہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کے ادا کرنے کا طریقہ، اس کے مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کے متعلق مسائل کی تفصیلات جو ہیں وہ آگے بھی آئیں گی، اور ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کو ادا کرنے کے لیے طہارت کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی وضو کرنا فرض ہوتا ہے۔ اگر وضو نہیں کیا، ہم پاک نہیں ہیں، تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے طہارت جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے۔ جو ہمارا دوسرا جو چیپٹر ہے وہ ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پاکی حاصل کرنا، جو جسمانی طور پر پاکی حاصل کرنا، باطنی طور پر پاکی حاصل کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ طہارت۔ طہارت کو جو ہے وہ اسلام میں بہت زیادہ بڑا مرتبہ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاک رہنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ پاکی پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور کیا فرمایا؟ الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ پاکی پر زور دیا۔
لہذا ہر مسلمان پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر بھی جو ہے وہ پاکی حاصل کرے اور باطنی طور پر بھی کیا کرے، پاکی حاصل کرے۔ کیوں؟ پاکیزگی ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ پاکی جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے طہارت، ایک ہوتی ہے باطن کی صفائی اور ایک ہوتی ہے ظاہر کی صفائی۔ باطن کی صفائی سے کیا مراد ہے؟ باطن کی صفائی سے مراد یہ ہے کہ کفر اور شرک، برے عقیدوں، برے خیالات، غرور، تکبر، حسد، لالچ، غیبت، ان جیسی بری باتوں سے اپنے دل کو صاف کرنا یا رکھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ باطن کی صفائی۔ ظاہر کی صفائی سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بدن، ہاتھ، منہ وغیرہ پاک صاف ہوں، کپڑے پاک صاف ہوں، بیٹھنے اٹھنے کی جگہ جو ہے وہ پاک ہو، نماز پڑھنے کی جگہ صاف ہو، اسی طرح وہ چیزیں بھی صاف ہو جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کھانے پینے اور استعمال کرنے کے برتن پاک صاف ہوں، استعمال کرنے کا پانی پاک ہو، جس سے آپ وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں یا کوئی چیز پاک کی جا رہی ہے، صاف کی جا رہی ہے، یا وہ پانی جو ہم کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں، ہر طرح کا پانی کیا ہو؟ صاف ہو۔ یہ کون سی صفائی ہے؟ ظاہر کی صفائی۔ اچھا، صفائی پر اتنا زور کیوں دیا ہے؟ کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ اس آیت سے ہی واضح ہوتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اسی آیت میں جو ہے وہ اس کا بڑا فائدہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک صاف رہنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جو پاک صاف رہتے ہیں ان لوگوں کو دنیا والے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو پاک صاف رہتے ہیں وہ اچھے اور شریف بھی کہلاتے ہیں، اور اسی طرح پاک صاف رہنے کی وجہ سے طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ پاک صاف رہنا چاہیے، روزانہ صبح ہاتھ منہ دھونا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک کے بھی اتنے سارے فائدے ہیں کہ منہ کی گندگی دور ہو جاتی ہے، دانتوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی ساری اس کے جو ہے وہ فوائد ہیں، تو ہمیں بھی ان سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ہمارا چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اپنی عملی کتاب دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے طالبات، اپنی عملی کتاب کا صفحہ نمبر 15 کھولیں۔ یہاں پر آپ کو عبادات کا جو ہے وہ کام دیا ہوا ہے۔ پہلا سوال آپ کے پاس ہے، عبادت کا مفہوم بیان کیجیے۔ تو آپ عبادت کا مفہوم، اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور اس کی تعریف لکھیں گے۔ کیا تعریف ہے؟ عبادت سے مراد وہ خاص اعمال و افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کے سامنے بندے کی عاجزی اور چھوٹے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے عبادت کی تینوں قسمیں اور ان کا مفہوم بیان کیجیے، یعنی آپ نے تینوں اقسام لکھنی ہے اور اس کی تعریفات لکھنی ہے۔ سب سے پہلی قسم، کتنی قسمیں ہیں؟ عبادت کی 3 قسمیں ہیں، اور پھر پہلی قسم کون سی ہے؟ بدنی عبادت۔ اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء سے ہے، جیسے نماز، روزہ، تلاوت قرآن کریم، ذکر، دعائیں اور درود شریف وغیرہ۔ دوسری مالی عبادت کون سی ہے؟ یہ اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی وغیرہ۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے بدنی اور مالی عبادات۔ اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے، جیسے حج، جہاد اور دعوت و تبلیغ وغیرہ۔ آگے آئیے، طہارت کا کام دیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک صاف مسلمان سے اللہ پاک محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسرا سوال، پاکی کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو دیکھیے، میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ باطن کی صفائی سے کیا مراد ہے؟ باطن کی صفائی یہ ہے کہ کفر اور شرک، برے عقیدوں، برے خیالات، گھمنڈ اور تکبر، کسی کو دیکھ کر جلنا یعنی حسد کرنا، اور لالچ جیسی بری باتوں سے دل صاف ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ باطن کی صفائی۔ چوتھا سوال آپ کے پاس ہے، ظاہر کی صفائی سے کیا مراد ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے ظاہر کی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بدن، ہاتھ، منہ وغیرہ پاک اور صاف ہوں، کپڑے پاک صاف ہوں، بیٹھنے اٹھنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ صاف ہو، وہ چیز بھی پاک ہو جس پر نماز پڑھتے ہیں، کھانے پینے اور استعمال کرنے کے برتن پاک صاف ہوں، استعمال کرنے کا پانی پاک ہو، یعنی جس سے وضو یا غسل کیا جائے یا جس سے کوئی چیز صاف کی جائے یا جس کو کھانا پکانے یا پینے کے کام میں لایا جائے، یہ سب کیا ہو؟ پاک صاف ہو۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 5 آپ کے پاس کیا ہے؟ مسواک سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مسواک سے منہ کی گندگی دور ہو جاتی ہے، دانتوں کی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی، اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتی۔ سوال نمبر 6 پاکی اور صفائی کے چند فائدے بتائیے۔ پاک صاف رہنے کے جو ہے وہ فائدے، اس کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اور اس طرح سے پوائنٹ کر کے آپ نے لکھنا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، اور یہ آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے۔ پاک اور صاف مسلمان سے اللہ پاک محبت کرتا ہے۔ دوسرا، پاک صاف لوگوں کو دنیا والے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو پاک صاف رہتے ہیں اچھے اور شریف کہلاتے ہیں۔ پاکی اور صفائی سے طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔ یہ تمام کام آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں سے سمجھ نہیں آ رہا، اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ دونوں اسباق اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔